حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی گاڑی میں گھومیں، اچھا گھر ہو، ہر انسان کی خواہش ہے، فطرت ہے۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو صحابہ نے یہ سوال کیا۔ صحابہ کے ذہن میں جو بات آتی تھی وہ سوال کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، یہ تو خوبصورتی کی بات ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے جوتے اچھے ہوں، یہ خوبصورتی کی بات ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میری گاڑی اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، یہ خوبصورتی کی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا لباس اچھا ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتے اچھے ہوں، اس کا مطلب یہ فطرت پر نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہے نا کہ مجھے اچھا لباس اچھا نہیں لگتا، اس کا مطلب اس کو اچھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو جس کو اچھی چیز اچھی نہ لگتی ہو وہ فطرت پر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے اچھے جوتے اچھے نہیں لگتے بلکہ خراب والے جوتے اچھے لگتے ہیں، اس کا مطلب اس کی فطرت کیا ہو گئی؟ مسخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہے وہ آپ کو اچھی لگے، جو بری چیز ہے وہ آپ کو بری لگے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ تکبر کی علامت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تو تکبر ہوگا اس میں، یہ بنگلے میں رہتا ہے 1000 گز کے بنگلے میں تو اس میں تکبر ہوگا۔ تکبر کا تعلق گاڑی کے ساتھ، بنگلے کے ساتھ، لائف اسٹائل کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں ہے تکبر کا تعلق۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی ڈیفینیشن بتائی۔ آپ نے فرمایا اصل میں تکبر اس کو نہیں کہتے، تکبر نام ہے غمط الناس و بطر الحق، یہ دو چیزیں جس کو تکبر کہتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ لفظ تو بار بار سنتے ہیں نا، تکبر تکبر، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تکبر کہتے کس کو ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے متکبر کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا غمط الناس، پہلی نشانی متکبر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو اپنے سے، آپ اچھا لباس پہنے اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اپنے اچھے لباس کی وجہ سے دوسرے کم لباس والے کو اپنے سے کمتر سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ آپ کے اچھے لباس پہننے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پراڈو میں گھومیں، لینڈ کروزر میں گھومیں، لیکن سائیکل والے کو اپنے سے کمتر سمجھیں کہ یہ نیچ ہے اور میں اعلیٰ نسل کا، اعلیٰ ذات کا آدمی ہوں اس لیے کہ یہ سائیکل پہ گھوم رہا ہے، میں پراڈو میں گھوم رہا ہوں، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ پراڈو میں گھوم رہے ہیں یا آپ سائیکل پہ گھوم رہے ہیں، تکبر کا تعلق یہ ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو کم تر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اب یہ متکبر غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے، امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے، لینڈ کروزر والا بھی ہو سکتا ہے اور سائیکل والا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن
رحمت کی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر اٹھا کے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے صاف کرے گا، پاک کرے گا. ان میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا العائل المتکبر، وہ آدمی جو غریب بھی ہو تکبر بھی کرتا ہو. جو آدمی غریب بھی ہو تکبر بھی کرتا ہو، ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. دوسرا آپ نے فرمایا شیخ زان، وہ آدمی جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہو، جو بڑھاپا اس پہ آ گیا، وہ بوڑھا ہو گیا لیکن اس کی نظروں کی حفاظت نہ ہو سکی، وہ اپنی حفاظت نہ کر سکا، بڑھاپا آنے کے باوجود بدکاری میں، بد نظری میں، گناہ میں، فحاشی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو بھی رحمت کی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو غریب بھی ہو متکبر بھی ہو. وجہ اس کی یہ کہ تکبر پیسے والا کرے تب بھی بری بات ہے، تکبر غریب آدمی کرے تب بھی بری بات ہے، لیکن غریب آدمی تکبر کرے یہ زیادہ بری بات ہے. زنا نوجوان کرے تب بھی گناہ ہے، زنا بوڑھا آدمی کرے تب بھی گناہ ہے، لیکن اگر زنا بوڑھا آدمی کر رہا ہے یہ بڑا گناہ ہے. شریعت کی نظر میں گناہ کی انٹینسٹی، اس کی شدت وہ اس حساب سے بڑھتی ہے کہ انسان میں اس چیز کے لوازمات یا اس چیز کی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں کتنی ہیں. اب غریب آدمی کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ تکبر تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو چیر کر رکھ دوں گا. اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے المتکبر، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بار بار کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ اللہ ہم سے کہلواتے ہیں کہ تم کہو یہ کہ اللہ اکبر. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ تکبر کا تعلق امیر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ غریب آدمی بھی متکبر ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو دیکھے گا نہیں. اگر غریب آدمی تکبر نہیں کرتا تو آپ یہ کیوں فرماتے؟ بعض اوقات لوگ غریب ہوتے ہیں، تکبر خود اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے، سمجھتا وہ یہ کہ پراڈو والے میں تکبر ہے. مثال کے طور پر کمپنی میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، چوکیدار ہے، کچھ بھی ہے، اور ایک کمپنی کا مالک ہے، ڈائریکٹر ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی بڑے عہدے پہ آدمی ہے. اب بعض اوقات جو نچلی سطح پہ مزدوری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنی طرف سے ایزیوم کر لیتے ہیں، خود اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس میں تکبر ہے. اب تکبر اس میں کیوں ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا نہیں، آپ کے پاس بیٹھا نہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ نہیں لگائی، تو اس کو سٹینڈرڈ بنا لیے تکبر کا. اب بھائی کمپنی کا مالک ہے، وہ کیا آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا تو وہ سمجھا جائے گا کہ تکبر نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا تو اس میں تکبر ہے. تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ دل سے دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی غریب آدمی کسی امیر کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے نا، یہ بھی تکبر ہے، اور کوئی امیر آدمی کسی غریب کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی امیر آدمی اگر غریب کو سمجھے کم سمجھے، اس کو تو تکبر سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اس کو ہم انسان ہی نہیں نظر آتے. لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں تکبر نہیں سمجھا جاتا کہ غریب آدمی امیر آدمی کو نیچا سمجھے، بلکہ اس کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں میں اتنا حقگو آدمی ہوں، کمپنی کا سیٹ ہے، میں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا. بھائی کمپنی کا سیٹ ہے، آپ کو چاہیے آپ اس سے تمیز سے بات کریں. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق بات کیا کرو. والد سے بات کرنے کا طریقہ کچھ ہوگا، بیٹے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ ہوگا، پڑوسی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ ہوگا، بہن سے بات کرنے کا طریقہ کچھ ہوگا،
بیوی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ ہوگا. ایک ہی آدمی ہے, اس کی حیثیت بدلتی رہتی ہے. وہ آدمی کبھی بیٹا ہوتا ہے, کبھی بھائی ہوتا ہے, کبھی بھانجا ہوتا ہے, کبھی مختلف حیثیتیں ہیں اس کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی پہلی نشانی بتائی غمط الناس, لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, ہمارے معاشرے میں دیکھیں گناہ تو ہم میں سے ہر شخص سے ہوتا ہے نا, ہر شخص گناہ گار ہے. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء, ہر بنی آدم گناہ گار ہے. بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو. تو گناہ گار تو ہم سب ہیں, ایسا ہی ہے نا, کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. کوئی ہم میں سے دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں, مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. کوئی بھی, چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو, گناہ اس سے بھی ہوتا ہے. ہاں, بہترین گناہ گار وہ ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً ندامت اس کو ہو جائے, شرمندگی ہو جائے, توبہ کر لے. یہ جملہ ہم نے سن رکھا ہوگا, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ نفرت گناہ سے ہوتی ہے, گناہ گار سے نہیں ہوتی. نفرت جرم سے کی جاتی ہے, مجرم سے نہیں کی جاتی. جو گناہ گار ہوتا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے, وہ قابل نفرت نہیں ہوتا. بھائی ایک آدمی مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا چرسی بن گیا, تو گناہ کر رہا ہے نا, تو بیٹے کو, اس کو بیٹے سے نفرت ہو جاتی ہے ماں کو. جو بیٹا چرسی ہو جائے ماں کو اپنے اس بیٹے سے نفرت ہو جاتی ہے, یا اس بیٹے پہ اس کو رحم آتا ہے, ترس آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا, باقی بیٹے پڑھ لکھ گئے, یہ چرس پی رہا ہے, رحم آتا ہے نا. تو اس کا کیا مطلب کہ اس کی ماں کو چرس پینا اچھا لگتا ہے؟ اس کی ماں کو چرس پینا اچھا نہیں لگتا. اس کو جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نفرت نہیں ہے. اس کو چرس پینے سے نفرت ہے, اپنے بیٹے سے نفرت, اپنے بیٹے سے اس کو محبت ہے. اس لیے اس کو ترس آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا یہ جرم کیوں کر رہا ہے. جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس چیز کے قابل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رحم دلی کی جائے, اس پہ ترس کھایا جائے. جیسے جو کوئی آدمی بیمار ہو, مثال کے طور پر کسی آدمی کو کینسر ہو گیا, تو اب کینسر ہونے کے بعد نفرت ہم اس سے کریں گے؟ نفرت ہمیں کینسر سے ہے یا مریض سے ہے؟ بولیں, بیماری سے نفرت ہے یا اس مریض سے نفرت ہے؟ بیماری سے نفرت ہوتی ہے, اس مریض سے نفرت نہیں ہوتی کہ اس کو کینسر ہو گیا اس سے بھی ہمیں نفرت ہو گئی. جو گناہ میں مبتلا شخص ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا گناہ کر رہا ہو, اس پہ رحم کھانا چاہیے, ترس کھانا چاہیے, اس معنی میں کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, یہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے, یہ اپنی قبر خراب کر رہا ہے. اور کسی کے جنت جہنم کا فیصلہ خود سے نہیں کر دینا چاہیے, یہ جہنمی ہے, یہ جنتی ہے. یہ بات میں اس سینس میں عرض کر رہا ہوں, ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں جو 2-3 واقعات اس طرح کے ہوئے, ایک خاتون ہے, اداکارہ حمیرہ اصغر نام ہے, ان کی لاش ملی پتہ نہیں 6 مہینے پرانی, 9 مہینے پرانی. اداکارہ ہیں, کوئی پتہ نہیں یوٹیوبر ہیں, اداکارہ. ہم نے تو اس کے بعد ہی ظاہر ہے تفصیل پڑھی ہے, جب واقعہ ہوا ہے تو پتہ چلا ہے. 9 مہینے یا 6 مہینے پرانی لاش اس کی گھر میں پڑی ہوئی تھی, اور 6 مہینے 9 مہینے بعد مالک مکان آیا کرایہ لینے کے لیے, دروازہ توڑا تو اس کی لاش گل سڑ کے بالکل. تو اب اس سے کچھ دن پہلے ایک اور اداکارہ تھی, ان کی لاش ملی تھی گھر سے 1 ہفتہ 2 ہفتے پرانی لاش, اکیلے رہ رہی تھی. تو اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں, اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. ایک ہے کسی عورت کا اداکارہ بننا, گانے گانا, فلمیں بنانا, ڈرامے بنانا, یہ سارے کام حرام ہیں, ناجائز ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی عورت کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, شریعت تو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ضرورت کے بغیر وہ گھر سے نکلے. تو شریعت اس کو فلمیں بنانے کی اجازت کہاں سے دے دے گی؟ شریعت اس کو ڈرامے بنانے کی اجازت کہاں سے دے دے گی؟ گانے گانے کی اجازت کہاں سے دے دے گی؟
فحش ویڈیوز بنانے کی اجازت کہاں سے دے دے گی؟ یہ ہے گناہ، یہ ہے جرم. ایک ہے وہ شخص یا وہ عورت یا وہ مرد جو اس گناہ میں مبتلا ہے. پھر بالخصوص جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کا برے الفاظ میں تذکرہ مت کرو. جس کا انتقال ہو جائے نا، اگر اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے، بری بات مت کرو، اس لیے کہ اس نے جو عمل کیا وہ اپنا عمل لے کے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے. ہمارے تبصروں سے اس کا کچھ نہیں بننا. بھائی کسی کی لاش آپ کو ملی، کیا پتا اس نے مرتے مرتے کون سی ایسی توبہ کر لی ہو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہو. کیا ہمارے پاس کوئی اس کی کوئی شورٹی ہے کہ نہیں توبہ کر کے نہیں مری وہ، یا فلاں آدمی توبہ کر کے نہیں مرا، یا فلاں خاتون توبہ کر کے نہیں مری؟ ہمارے پاس کوئی شورٹی ہے؟ کیا پتا توبہ کی ہو، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہو، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہو. اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین، ہر بنی آدم گناہگار ہے اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو. مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایک مغفرت کر دی تھی. کس وجہ سے؟ کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک نیک آدمی کی اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی. نہ اس بلی کو خود کچھ کھلاتا پلاتا تھا، نہ اس کو چھوڑتا تھا کہ وہ جا کے خود کچھ کھائے پیے، وہ مر گئی. اس طرح اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ساری زندگی کی نیکیوں کو ختم کر کے جہنم میں ڈال دیا. اب معاشرے کی نظر میں تو پہلا آدمی جنتی ہے، دوسرا آدمی جہنمی ہے. اللہ کی نظر میں یہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح مطلب گناہ کو تو کنڈیم کیا جا سکتا ہے، گناہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس طرح کسی پر تبصرے کرنا کہ یہ بری موت مری، یہ ایسی فلاں موت مری، یہ فلاں ایسی موت مرا، ایسے تبصرے کسی پہ نہیں کرنے چاہیے. ایسی موت کوئی بھی مر سکتا ہے، اور ایسی موت مرنا کسی کے نیک یا برا ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. نیک آدمی بھی ایسے مر سکتا ہے، نیک آدمی نہیں مر سکتا ایسے کہ کہیں گھر میں اکیلا رہ رہا ہو، گر جائے، 6 مہینے تک پڑا ہو، 6 مہینے بعد اس کی لاش ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو آدمی جس کی اس طرح 6 مہینے بعد لاش ملے گی الٹیمیٹلی وہ گناہگار ہوگا. یہ سٹینڈرڈ ہے شریعت کی نظر میں کہ یہ گناہگار ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. ہاں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو اصل کرنے کا کام ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے. عبرت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ بھائی آپ دیکھیں آج ہمارے نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا یہی سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، شہرت، ویورشپ، فالوور، فین فالوئنگ، یہی چکر ہے نا سارا. کہ انسان پہ جب موت آتی ہے تو فالوورز کہاں جاتے ہیں، فینز کہاں جاتے ہیں، آپ کے چاہنے والے کہاں جاتے ہیں؟ کیا کوئی فین کوئی فالوور کام آ سکتا ہے جب موت آتی ہے؟ تو ان فالوورز کے چکر میں کہ یار مجھے اور زیادہ لوگ فالو کریں، اور زیادہ میرے لوگ فین بنیں، ان کے چکر میں جب انسان اللہ کو ناراض کرے تو اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ اس چکر میں کہ میرا یہ فالوور خوش ہو جائے، یہ فالوور خوش ہو جائے، یہ فین خوش ہو جائے، میں کوئی ایسا کنٹینٹ بناؤں کہ میرے فالوور بڑھ جائیں. کیا ان فالوورز کے بڑھنے سے آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی؟ ان فالوورز کو خوش کرنے سے آپ کی قبر ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا سوشل میڈیا اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جیسے شریعت کا حکم ہے. قرآن حدیث میں سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بھی سارے آداب، اصول، ضابطے بتائے گئے ہیں قرآن حدیث میں. کیا یہ قرآن حدیث کا ضابطہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھیں. کسی گناہگار کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھ سکتے، کسی گناہگار کو بھی اپنے سے حقیر. اس کی وجہ یہ ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. ہم کہتے ہیں کہ میں تو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں،
میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ آدمی تو 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا وہ 4 نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ میں تو اس سے بہتر ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ ایک آدمی 3 نمازیں پڑھتا ہے، دوسرا آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو 5 نمازیں پڑھنے والا آدمی یہ تو سمجھے گا کہ میں 3 والے سے بہتر ہوں. تو اس سینس میں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شریعت کے احکام کی پابندی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن کیا 5 نمازیں پڑھنے والے کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس کی 5 نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور اس کی کوئی شیورٹی یا اس کو اس بات کی کوئی خبر ہے کہ جو 3 نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی 3 نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے بتائیں، جو 3 نمازیں پڑھ رہا ہے اگر اس کی وہ 3 نمازیں قبول ہو رہی ہوں اور جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی ایک بھی قبول نہ ہو رہی ہو، تو اللہ کی نظر میں کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ جس کی قبول ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ بعض لوگوں کی نمازیں گندے کپڑے کی شکل میں قیامت کے دن ان کے چہروں پہ، منہ پہ مار دی جائیں گی. تو انہوں نے پڑھی ہوں گی تو منہ پہ ماری جائیں گی نا، اگر پڑھی نہیں ہوں گی تو منہ پہ کیا مارا جائے گا؟ تو جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے کہ یار یہ بھی 5 وقت کا نمازی بن جائے. یہ گناہ میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا. رحم، ترس، شفقت یہ تو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ میں جنتی ہوں یہ جہنمی ہے، میں جنت میں جاؤں گا یہ جہنم میں جائے گا. اگر اللہ اس کی 3 نمازیں قبول کر لے، آپ کی 5 نمازیں ریجیکٹ کر دے، اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا. ایک ایک آ کے اللہ سے کہے گا یا اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کی نمازیں تمہاری ہو گئی. دوسرا آ کے کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اللہ کہے گا اس کا حج تمہارا ہو گیا. تیسرا آ کے کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کی زکوٰۃ کا ثواب تمہارا ہو گیا. جو جو نیکیاں کی تھی وہ اوروں کو مل جائیں گی. اور لوگ آ رہے ہوں گے کہ اللہ میرا بھی حق دبایا تھا، اللہ فرمائیں گے نیکیاں تو ختم ہو گئی، تم ایسا کرو اپنے گناہ اس پہ لاد دو، اس کے گناہ اس پر، اس کے گناہ اس پر، اس کے گناہ اس پر. آیا تھا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر گرا دیا جائے گا. آپ نے فرمایا میری امت کا حقیقی مفلس یہ شخص ہے، حقیقی غریب یہ شخص ہے، اتنی ساری نیکیاں لانے کے باوجود جہنم میں جائے گا. آج ہمارے ہاں اچھے خاصے نیک لوگ اپنی بہنوں کا حق دباتے نہیں دباتے؟ داڑھی والے، پگڑی والے، نیک سمجھے جانے والے نمازی اپنی بہنوں کا حق دباتے نہیں دباتے؟ تو جس آدمی نے، حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کی ایک بالی زمین دبائی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 7 زمینیں اگر ہمارے گلے میں ڈال دی جائیں تو تصور کر سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی. اگر 1 کلو کی زنجیر ڈال دی جائے گلے میں، 2 کلو کی زنجیر ڈال دی جائے گلے میں، تو وزن برداشت کر سکتے ہیں ہم؟ تو 7 زمینیں اگر گلے میں ڈال دی جائیں تو کیا حال ہوگا اس کا؟ تو ایک بالی زمین اگر کسی نے دبائی اور وہ 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی 3 نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس نے کسی کا حق نہیں دبایا ہوا، یہ 5 والا سمجھ رہا ہے میں جنتی ہوں، اس 3 والے کو جہنمی سمجھ رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے زمین دبائی ہوئی ہے، اس نے نہیں دبائی ہوئی. معیار صرف یہ چیز تو نہیں ہے، معیار تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف، آپ کی کمپلیٹ لائف ہے، پوری زندگی ہے کہ کہاں کہاں آپ شریعت کو وائلیٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں آپ فالو کر رہے ہیں. یہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. غمط الناس، تکبر کی پہلی علامت لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. کسی بھی وجہ سے آپ یہ فیصلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں، جنت جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا ایک آدمی ساری زندگی ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ
تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبین الجنت الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، اتنا فاصلہ رہ گیا ایک گز کا، ساری زندگی جنت والے کام کیے، اب جنت کے اتنا قریب آ گیا کہ ایک گز کا فاصلہ رہ گیا، آپ نے فرمایا مرتے مرتے کوئی ایسا کام کر کے مرتا ہے کہ مرتے ساتھ ہی جہنم میں جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، ایک شخص تم میں سے ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبین الجنت الا ذراع، یہاں اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مرتے مرتے کوئی ایسی نیکی کر جاتا ہے کہ مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی نظر میں تو وہ جنتی ہے، اللہ کی نظر میں جہنمی ہے، دنیا کی نظر میں جو جہنمی ہے اللہ کی نظر میں وہ جنتی ہے۔ اس لیے کسی کے جنت جہنم کے فیصلے کرنے کے ہم مختار اور مجاز، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، جو آدمی یہ کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو آدمی یہ کام کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ اس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ کام کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا، ایک بہت گناہگار تھا۔ جو نیک بھائی تھا وہ ہمیشہ اپنے دوسرے گناہگار بھائی کو نصیحت کرتا رہتا تھا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، جیسے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نصیحت کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے بھائی تم یہ حرام کام کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، یہ جائز، یہ ناجائز کام کر رہے ہو۔ اس کو نصیحت کرتے 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 وہ تھک گیا، لیکن وہ بھائی مان کے نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ جو نیک تھا اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ کبھی جنت میں ڈالے گا ہی نہیں، تجھے تو اللہ جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، تیری جس طرح کی حرکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کے لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے، اس کو میں نے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا اور اس کے ساری نیکیاں ضائع کر کے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ نیک جو ہے یہ جہنم میں جائے گا، وہ گناہگار کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں بھائی قسم کھانے والے کہ اللہ کی قسم یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں جنت کے؟ ہمیں اپنا پتہ ہے، اپنا پتہ ہے ہمیں۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ تو جب مجھے اپنا نہیں پتا میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ ہاں یہ بتاؤں گا کہ یہ جنت والے کام ہیں، یہ جہنم والے کام ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کام جنتیوں کے، یہ کام جہنمیوں کے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کے جی میں آئے ایمان لے آئے، جس کے جی میں آئے کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، جو ظلم کریں گے کفر کریں گے ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر دی ہے۔ یہ مطلب ہے لوگوں کو حقیر سمجھنے کا۔ بعض اوقات ہم کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں، بعض اوقات کسی کو اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، بعض گھروں میں معذور بچے ہوتے ہیں، کسی کا بچہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی کو۔ اب اگر کسی کے 2-3 بچے اس طرح کے معذور ہوں، بہت سے خاندانوں میں لوگ ان سے رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں معذور بچے ہیں، یار جاؤ۔ ایک عجیب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ نے اگر کسی کے بچے معذور ہیں، آپ کس طرح ان سے قطع تعلق کر رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آپ کے بچے تندرست ہیں، اس کے بچے معذور ہیں، تو اللہ آپ کے بچوں کو معذور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کے بچوں کو معذور پیدا کیا، اللہ آپ کے بچوں کو معذور پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے ساتھ اور احسان کیا جاتا، ان کے ساتھ اور تعلق بڑھایا جاتا۔ غریب رشتہ دار گھر میں آئے، لوگوں کے پیشانی پہ 12 بج جاتے ہیں، یار یہ پھر آ گیا، پھر چائے پلانی پڑے گی۔ غریب آدمی ہو سکتا ہے کچھ دے کے جائے گا، امیر آدمی آ کے چائے کھانا سب کچھ
پی کے کھا کے جائے گا, لیکن امیر رشتہ دار آئے گا, سارے باہیں پھیلا رہے ہوں گے, ویلکم, مرحبا. غریب رشتہ دار عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے بھی آ جائے, لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیوں آ گیا. یہ تکبر نہیں ہے. اور اس تکبر کا تعلق کسی کے ساتھ ہے کہ میں غریب ہوں تو میرے میں یہ تکبر نہیں ہے, اور میں امیر ہوں تو مجھ میں یہ تکبر ہے. یہ تکبر امیر میں بھی پایا جاتا ہے, یہ تکبر غریب میں بھی پایا جاتا ہے. کا تعلق امیر اور غریب کے ساتھ نہیں ہے. ہر آدمی, یہ تو ریلیٹ چیز ہے, یہ تو ریلیٹ کرتی ہے. امیری اور غریبی, ہر آدمی کسی کے حساب سے امیر ہوتا ہے, کسی کے حساب سے غریب ہوتا ہے. جو 2 لاکھ روپے کما رہا ہے وہ 20 لاکھ کمانے والے کے حساب سے غریب ہے, اور 50,000 کمانے والے کے حساب سے امیر ہے. تو وہ تکبر 2 لاکھ والے میں بھی ہوتا ہے, 20 لاکھ والے میں بھی ہوتا ہے, 50,000 والے میں بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ 50,000 کما رہا ہے, اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو 20,000 کما رہا ہوگا, اس کے بعد جو 20,000 والا آئے گا اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے. تو اگر کسی کا بچہ معذور ہے, کوئی غریب ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے رشتے, آج کل یہ بات ظاہر ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا, اور خصوصاً سوشل میڈیا اور ان چیزوں نے, میڈیا نے جس طرح اس کی چکا چوند نے ہمارے دماغ جو خراب کر دیے ہیں, بہت سی دفعہ یہ کیسز بھی دیکھنے سننے کو ملتے ہیں. والدین بھی اپنے اس بیٹے سے تو محبت کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, لیکن جس بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھتے. جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے تو والد والدہ آپ کی خاطر مدارات کر رہے ہوں گے. بھائی یہ والد اور اولاد کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے, یہ والدین اور اولاد کا رشتہ پیسے سے بنتا ہے. یہ کیسے والد اور والدہ ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں. والدین ایسے ہوتے ہیں. یہی معاملہ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی بہن اسٹرانگ ہے, کسی اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو گئی ہے, سب اس کے پاس جائیں گے. کوئی بہن ایسی ہے جو کسی غریب خاندان میں اس کی شادی ہو گئی ہے, تعلق ہی نہیں رکھیں گے اس سے. یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. پیسہ کسی کے پاس تھوڑا سا آ گیا, وہ نشے میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اس چیز کا نام ہے, غمط الناس, لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا. وہ کم کسی بھی وجہ سے سمجھیں. اور میں نے بتایا کہ زیادہ بڑا تکبر غریب آدمی کا ہوتا ہے. امیر آدمی کا تکبر بھی گناہ ہے, غریب آدمی کا تکبر ڈبل گناہ ہے. اس کو اللہ ڈبل سزا دے گا کہ تو کس چیز کا تکبر کرتا تھا, تیرے پاس تھا کیا جو تو تکبر کر رہا تھا. تو پہلی نشانی یہ ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے وہ رویے ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اینزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, کوئی سٹریس میں ہے, کوئی عجیب و غریب مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا میڈیا کی چکا چوند نے متاثر کیا ہوا ہے ہمارے دماغوں کو, اتنا متاثر کیا ہوا ہے کہ کوئی 50,000 کما رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے, کوئی 2 لاکھ کما رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے, کوئی 20 لاکھ کما رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے, کوئی 50 لاکھ کما رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے. یہ سکون آخر ملے گا کیسے جب 50 لاکھ والے کو بھی نہیں مل رہا, 20 لاکھ والے کو بھی نہیں مل رہا, 10 لاکھ والے کو بھی نہیں مل رہا, 1 لاکھ والے کو بھی نہیں مل رہا. اس کا مطلب سکون ان چیزوں میں نہیں ہے. سکون 50 لاکھ والے کو بھی مل سکتا ہے, 50,000 والے کو بھی مل سکتا ہے. جو مہینے کے 50,000 کما رہا ہے اس کو بھی سکون مل سکتا ہے, جو مہینے کے 50 لاکھ کما رہا ہے اس کو بھی سکون مل سکتا ہے. اس کا تعلق اس سے کہ اللہ سے اس کا تعلق کتنا ہے, اس کی پیسے پہ نظر ہے یا اللہ پہ نظر ہے. اب 50 لاکھ والا آدمی اگر 1 کروڑ والے کو دیکھے گا, اس کا لائف سٹائل دیکھے گا, ڈپریشن میں تو آئے گا, ٹینشن میں تو آئے گا. آج کل کیا ہو رہا ہے گھروں میں, عورتیں فلمیں دیکھتی ہیں, ڈرامے دیکھتی ہیں. اب ڈراموں میں کیا ہوتا ہے, کسی کے شوہر نے اپنی بیوی کو گاڑی دلا دی, فلموں میں یہ ہوا کسی مرد نے اپنی بیوی کو بنگلہ دلا دیا, یا کسی فلم سٹار کو, کسی اداکار کو دیکھا وہ 5 اسٹار ہوٹل سے نکل رہی ہے یا نکل رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں, اس نے
1,00,000 کا جوتا پہنا ہوا ہے، اس نے 10 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے جوتا یہ والا پہنا ہوا ہے، اس نے شرٹ یہ والی پہنی ہوئی ہے. اب جب شوہر گھر میں آئے گا، بیوی کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اس اداکاروں نے تو 10 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا تھا اور اس کے شوہر کی تنخواہ 50,000 روپے. اور دیکھا ہوا اس نے کیا ہے؟ 10 لاکھ کا جوتا دیکھا ہوا ہے اور شوہر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000 ہے. یہ ڈپریشن میں آئے گی نہیں آئے گی؟ تو ڈپریشن میں اس کو اللہ لے کر آیا، خود اپنے آپ کو لے کر آئیے. اس مصیبت میں خود اپنے آپ کو ہم گرفتار کرتے ہیں. بھائی کیوں آپ فلموں ڈراموں سے اس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ ذرا جا کے ان اداکاروں اداکاراؤں کی پرسنل زندگی دیکھیں. یہ ڈراموں کی زندگی ہے. ان کی خاندانی ازدواجی زندگی دیکھیں کہ کس اداکاروں کو کتنی مرتبہ طلاق ہوئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کتنے مہینے وہ رہی ہے، کتنے شوہروں کے ساتھ اب تک وہ رہ چکی ہے. وہ فلموں ڈراموں کو آئیڈیل بنا کے، یا ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ کچھ 8-10 بڑے یوٹیوبر ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، یار یہ تو کل اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ٹک ٹاک بنا رہا ہے، وہ اپنی بیوی دکھا رہا ہے، فلاں دکھا رہا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں یار یہ اپنی بیوی دکھا رہا ہے، میں بھی دکھانا شروع کر دیتا ہوں. اب وہ بیوی بھی دکھا رہا ہے، پھر بھی پیسے نہیں مل رہے اس کو. اس کی دیکھا دیکھی اس نے بیوی دکھانا شروع کر دی، پھر بھی پیسے نہیں ملے. تو ڈپریشن میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ٹینشن میں آئے گا نہیں آئے گا؟ تو یہ ٹینشن میں یہ خود اپنے آپ کو لایا یا اللہ اس کو لایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خود اپنے آپ کو مصیبت میں پھنساتے ہو. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ معیارات نہیں ہے کسی کو برتر سمجھنے کے یا کسی کو اچھا سمجھنے کے. شریعت کو انسان اپنا مزاج بنا لے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ، کہ جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ کرتے رہو راضی. دنیا میں مجھے کوئی ایک ایسا شخص دکھائیں، کوئی ایک شخص، چیلنج ہے، جس سے دنیا کا ہر آدمی خوش ہو. دنیا میں ہے ایسا کوئی شخص؟ بھائی لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں. دنیا میں سارے لوگ اللہ سے خوش ہیں؟ بولیں ایسے لوگ ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، دنیا میں موجود ہیں نہیں؟ تو جب لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں جو اللہ کے رسول کی بیعت بھی گستاخی کرتے ہیں؟ موجود ہیں. صحابہ کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں یا نہیں؟ تو جب لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں، رسول سے خوش نہیں ہیں، صحابہ سے خوش نہیں ہیں، مجھ سے اور آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے سب؟ اس چکر میں کہ یار یہ بھی خوش ہو جائے، 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 تو اللہ کہاں گیا؟ حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے. اب یہ کتنا بہترین سٹینڈرڈ ہے. دیکھیں بیوی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے یہ والا سوٹ چاہیے، مثال کے طور پر آپ کی انکم 50,000 روپے اور بیوی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے 20,000 کا یہ والا سوٹ چاہیے، 20,000 کا یہ والا چاہیے. آپ دلا سکتے ہیں؟ حلال انکم سے دلا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی انکم 50,000 ہے نہیں دلا سکتے. اب دو صورتیں، ایک صورت یہ کہ آپ بیوی کو کہتے ہیں یہ سوٹ میں نہیں دلا سکتا، تم خوش ہو، تم ناراض ہو، جیو مرو، میرے ساتھ رہو نہ رہو، یہ سوٹ میں نہیں دلا سکتا. اس کا مطلب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو ناراض کر دیا. دوسری صورت یہ کہ بیوی نے کہا، آپ نے کہا، اب آپ کو کہے کہ آپ کی بھابھی کے پاس یہ والا سوٹ ہے، آپ کے بھائی نے تو اپنی بیوی کو یہ والا سوٹ لا کے دیا. اب آپ اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ رشوت لینا شروع کر دیں، چوری کرنا شروع کر دیں، کرپشن کرنا شروع کر دیں اور پیسے کمائیں اور 20,000 کا سوٹ لا کے دیتے رہیں. آپ مجھے بتائیں اس کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا ہے اس کی؟ کہ کہیں پہ جا کے آپ کی بیوی یا آپ کا بیٹا رک جائے گا کہ ابا آپ نے یہ والی گاڑی دلا دی، اب مجھے کوئی اور گاڑی نہیں چاہیے؟ کوئی انتہا ہے؟ شریعت نے حد بتا دی کہ بھائی جہاں اللہ کی ناراضگی آ جائے وہاں بیٹے کو کہو بیٹا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہی میری رینج ہے، اس میں رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو جاؤ نکلو یہاں سے بوری بستر اٹھا کے. بیوی کو کہو یہی میری رینج ہے، اس میں میرے ساتھ رہ سکتی ہو رہو، نہیں رہنا تو جاؤ باپ کے گھر. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا وکیل بن جاؤں گا.
جو لوگوں کو میری وجہ سے ناراض کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور جو مجھے لوگوں کی وجہ سے ناراض کرے گا میں اس کو لوگوں کے سپرد کر دوں گا کہ ٹھیک ہے کرتے رہو راضی ان کو، پھر آپ کرتے رہیں راضی۔ ہمارے یہاں شادی میں جو اتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ بھئی یہ ڈش بھی ہونی چاہیے، یہ ڈش بھی ہونی چاہیے، وہ ڈش بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نا۔ لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں شادی ولیمے میں، ولیمے کے بعد جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں سارے، یا کیڑے نکال کے جا رہے ہوتے ہیں؟ چاول صحیح پکا ہوا نہیں تھا، قورمے میں گوشت کم تھا، مسالہ زیادہ ہو گیا تھا، میٹھا بہت کم تھا، سب کو پہنچا ہی نہیں، یہ باتیں کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے؟ آپ نے جان مار دی، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، لوگ جاتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں چاول صحیح پکا ہوا نہیں تھا، تو فائدہ؟ تو اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلاتے تب بھی لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، آپ نے اپنی چادر سے نکل کے پیسے خرچ کیے تب بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر بندہ ٹینشن میں آتا ہے، یہ ڈپریشن میں، اسٹریس میں، انزائٹی میں اس وجہ سے آتا ہے۔ اب ہر آدمی کی ٹینشن پھر اس کے حساب سے، 50,000 والے کی اس کے حساب سے ٹینشن ہے اور 50 لاکھ والے کی اس کے حساب سے ٹینشن ہے۔ تو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، یہ چیز ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، اور اپنے رویوں میں ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کو صرف نماز روزے کے ساتھ خاص نہ کر دیا کریں، یہ ساری چیزیں اسلام ہیں، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تکبر کی دوسری نشانی بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دینا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ آپ کو پتا اور حق بات کو آدمی کیوں ٹھکراتا ہے؟ اس کی 4-5 بڑی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عصبیت کی وجہ سے، مثال کے طور پر قومیت کا مسئلہ ہے، ایک زبان والے کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے یہاں ابھی بلوچستان میں عجیب و غریب فساد شروع کیا ہوا ہے، جو وہاں جا رہے ہوتے ہیں شناختی کارڈ اٹھا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ پنجاب کا ہے، اور اٹھا کے اس کو اغوا کرتے ہیں، پھر اس کو شہید کر کے اس کی لاشیں پھینک دیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، کوئی کسی کام سے گیا ہوا ہے، اس کے شناختی کارڈ دیکھ کے کہ یہ پنجاب کے، اٹھا کے ان کو مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ زمین میں فساد نہیں ہے، فساد فی الارض نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت نہیں ہے۔ جو آدمی پنجاب میں پیدا ہوا وہ خود پنجاب میں پیدا ہوا ہے، اور جو بلوچستان میں پیدا ہوا وہ خود بلوچستان میں پیدا ہوا ہے۔ کیا یہ معیار ہے؟ اور بھائی آپ کو کسی سے شکوہ ہے کہ آپ کو حق نہیں مل رہا، تو جس سے حق نہیں مل رہا جا کے اس سے پوچھو نا، جو بیچارہ وہاں مزدوری کر رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا جرم ہے اس کا؟ اب یہ بات آپ ان کو سمجھائیں تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ فوج کے پٹو ہیں، کیا کہیں گے؟ تو یہ بات ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم فوج کے پٹو ہیں، یا یہ حق بات ہے کہ کسی غریب آدمی کو قتل کرنا جائز؟ بولے تو اگر یہ بات آپ ان کو سمجھائیں گے وہ یہ بات تسلیم کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ اصل میں فوج کے ساتھ ملے ہوئے اس لیے کہتے ہیں پنجابیوں کو قتل نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ یہ فساد کی جڑ ہے یا نہیں تکبر زمین میں؟ اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ بھائی دین کی ترجمانی کرنے والے، دین کی تشریح کرنے والے، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، فساد فی الارض ہے، کبیرہ گناہ ہے، شدید ترین نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی سے جو کسی کو ناحق قتل کرے، اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں قتل کریں گے؟ یہ تکبر ہے۔ بطر الحق، حق بات معلوم ہونے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ عصبیت۔ حق بات قبول کرنے میں پہلی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ تعصب۔ وہ تعصب بعض اوقات قومی ہوتا ہے، بعض اوقات لسانی ہوتا ہے، بعض اوقات ملکی ہوتا ہے، بعض اوقات مذہبی ہوتا ہے، مذہبی عصبیت بھی ہوتی ہے۔ بھائی مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کو اجازت ہے وہ دوسرے مسلک والے کو قتل کرے یا اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو ایذا پہنچائے؟ اجازت دیتی ہے شریعت؟ یا ایک مسلمان ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کرسچن کو قتل کرے، یا کسی یہودی کو جو اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر رہا ہو، امن سے رہ رہا ہو، اس کو قتل کرے؟ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ ہندو ہے،
میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ کرسچن ہے, کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ تو جب کرسچن کو آپ اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتے کہ کرسچن ہے, ہندو کو آپ اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتے کہ ہندو ہے, پنجابی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے؟ بعض اوقات یہ عصبیت مذہبی نوعیت کی ہوتی ہے, مذہب کا لیبل ہوتا ہے, اس پہ مذہب کا ٹائٹل ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی حق بات کو قبول کرنے میں جو دوسری رکاوٹ ہوتی ہے نا, وہ عقیدت ہوتی ہے. جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو جاتی ہے نا, اس کے خلاف آپ کوئی حق بات بھی نہیں سنتے. پھر آپ کا کسی عالم سے تعلق ہے, کوئی مولانا صاحب ہے, کوئی مفتی صاحب ہے, کسی سے کسی بھی نوعیت کا تعلق ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مولانا صاحب یا وہ مفتی صاحب وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے, یا کوئی بھی شخص ہے, آپ کی کمپنی کا باس ہے, ڈائریکٹر ہے, مینیجر ہے, کچھ بھی ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے ٹھیک ہے, آپ کہیں میرے ساتھ اچھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. بھائی کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے, کسی اور سے آپ ان کے بارے میں پوچھیں گے وہ کہیں گے یار بہت برا آدمی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ایسا؟ ایک آدمی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا, آپ کسی دوسرے بندے سے تذکرہ کریں گے یار وہ تو بہت اچھا آدمی ہے, وہ آگے سے کہے گا نہیں یار وہ تو برا آدمی ہے, اس نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. آپ کے ساتھ اچھا ہے, اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اب اگر آپ اس وجہ سے یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے, اس لیے اس کے خلاف میں کوئی غلط بات سنوں گا ہی نہیں, یا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب آپ حق بات کو رد کر رہے ہیں. تو حق بات کو اچھا بعض اوقات سوشل میڈیا پہ, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے. جو چیز آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہوتی ہے نا, جس کو فین فالوئنگ کہتے ہیں, اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا میں استعمال کر رہا ہوں نا تو مجھے دنیا کی ساری چیزوں کی ایکسس ہے. ایکسس اس سینس میں تو ہے کہ آپ اگر ایکسس کرنا چاہیں تو کر لیں گے, لیکن سوشل میڈیا آپ کو سب کچھ دکھاتا نہیں ہے. آج کل تو اے آئی کا دور ہے بھائی, ڈیٹا کا دور ہے. سوشل میڈیا آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ اگر فلموں ڈراموں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ کے سامنے ساری چیزیں فلموں ڈراموں والی آئیں گی, کوئی سائنس ٹیکنالوجی کی ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں آئیں گی. اور اگر آپ کی دلچسپی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہے تو آپ کو فیس بک, یوٹیوب, ڈرامے اور فلمیں دکھائے گا ہی نہیں. تو جو آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں دیکھ رہا ہوگا نا, وہ یہ کہے گا فیس بک اور یوٹیوب میں تو ساری چیزیں ٹیکنالوجی کی ہیں, سائنس کی ہیں. اور جو فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا کہ سوشل میڈیا پہ تو ساری چیزیں ڈرامے فلمیں اور بے حیائی اور کچھ ہے ہی نہیں. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ایکسس سب کچھ تک ہے. بھائی تجھے سائنس کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, ٹیکنالوجی کی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی, دینی باتیں نظر نہیں آ رہی, بیانات نظر نہیں آ رہے, درس قرآن, درس حدیث, سیرت کا درس نظر نہیں آ رہا, فلمیں ڈرامے تجھے نظر آ رہے ہیں, پھر بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے ساری چیزوں کی طرف ایکسس ہے. اگر ایکسس ہے تو درس قرآن نظر کیوں نہیں آتا, درس حدیث سوشل میڈیا پہ نظر کیوں نہیں آتا, درس سیرت کیوں نظر نہیں آتا؟ سوشل میڈیا آپ کو ہر چیز کا ایکسس نہیں دیتا. سوشل میڈیا آپ کی نفسیات کو, آپ کے ذہن کو, آپ کی ایکٹیویٹیز کو, آپ کی براؤزنگ ہسٹری کو, ساری چیزوں کو لے کے ڈیٹا اکٹھا کر کے چیزیں آپ کو دکھاتا ہے. اب جو چیز بار بار پھر جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس وقت, جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ظاہر ہے اسی کا دور ہے. اب جو چیز آپ کے سامنے, کئی دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی چیز, ایک ایڈ آپ کے سامنے آیا, آپ نے اگنور کر دیا, دوسری دفعہ ایڈ آیا پھر اگنور کر دیا, تیسری دفعہ ایڈ آیا پھر اگنور کر دیا. جب 8 10 دفعہ 15 دفعہ وہ ایڈ بار بار آتا ہے, بندہ کہتا ہے یار ایک دفعہ کلک کر کے دیکھو تو صحیح کیا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کلک کر کے دیکھتا ہے کہ کیا ہے. اسی چکر میں لوگ آرڈر دیتے ہیں. اور جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیز میں نے ایک آدمی کو 50 دفعہ دکھانی ہے, اس لیے کہ جب 50 دفعہ دکھاؤں گا تو ایک دفعہ ضرور کلک کرے گا. اب جو چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہوتی ہیں, آدمی اس کا فین بن جاتا ہے, اس کا فالوور بن جاتا ہے, اس کو وہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی عقیدت محبت بیٹھ جاتی ہے. جب عقیدت و محبت بیٹھتی ہے پھر اس کے خلاف کوئی جائز بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے ہاں جو جذباتیت ہے, سطحیت ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, کسی نے کوئی پوسٹ چلائی اس کو آگے چلتا کر دیا. اب اسی مسئلے کو آپ لے لیں کہ بھائی یہ جو خاتون کا انتقال ہوا, خبر چلی, بھائی والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا, بھائی نے لاش لینے سے انکار کر دیا, بہنوئی نے لاش لینے سے انکار کر دیا. کیا کسی نے تحقیق کی ہے کہ واقعی میں انکار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سارے شیئر کیے جا رہے ہیں.
مجھے نہیں پتا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی نے تحقیق کی ہے یا بغیر تحقیق کی ہے, ایک رپورٹ آئی, سب نے شیئر کرنا شروع کر دیا کہ والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا. پتہ نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا, بھائی نے لاش لینے سے انکار کیا تھا یا نہیں کیا تھا, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن شیئر کیے جا رہے ہیں. کیا اللہ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا کہ یہ تمہیں کوئی پابندی تھی تم پہ کہ تم نے یہ پوسٹ ضرور شیئر کرنی ہے, اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, کیوں یہ پوسٹیں شیئر کر رہے تھے؟ اب اگر آپ اس کو یہ سمجھائیں گے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرا دینا. کیوں؟ سطحیت, جذباتیت, کوئی ریسرچ تحقیق نہیں ہوتی. جب ریسرچ اور تحقیق نہیں ہوتی آدمی حق بات کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ ہے تکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر اس کو نہیں کہتے. تکبر کہتے ہیں غمط الناس و بطر الحق, لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا. اللہ تعالی ہمیں تکبر کی اس بیماری سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.